قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں تو گھبرا مت، اگر تجھے جس دن خوف ہو جائے کہ تیرے بچے کو فرعونی سپاہی قتل کر دیں گے تو ایک صندوق بنا، اس صندوق میں بچے کو ڈال دے اور وہ صندوق دریائے نیل کے اندر بہا دے۔ تو فکر نہ کو کر، تیرے بچے کی ہم حفاظت کریں گے اور تیرے بچے کو ہم پیغمبر بنائیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرا بچہ ہم تجھے واپس لوٹائیں گے، تیرے بچے کو ہم پیغمبر بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ایک دن محسوس کیا کہ میرے بچے کو خطرہ زیادہ ہی ہے۔ انہوں نے ایک صندوق بنوایا، صندوق میں اپنے بچے کو ڈالا، صندوق بند کیا۔ آدھی رات میں اس صندوق کو لا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر کے اندر سے دریا بہتا ہے، دنیا کا سب سے لمبا دریا، دریائے نیل، اس میں ڈال دیا۔ ڈالنے کو ڈالی، رات بھر سو نہیں سکی، افسوس کرتی تھی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ہلاک کر دیا، پتہ نہیں وہ صندوق ڈوب گیا ہوں گا یا تیر رہا ہوں گا۔ بہرحال صبح جب اٹھی، اپنی بیٹی سے کہا، ان کی بڑی بیٹی تھی، مریم نام تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام بھی مریم ہے، تو یہ جو مریم ہے اس مریم سے تقریباً 1500 سال پہلے کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن مریم سے ماں نے کہا، بیٹی دریا کے کنارے کنارے جا، دیکھ تیرے بھیا کا وہ صندوق سلامت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، رات میں جب صندوق کو ڈال دیا بچے کے، اب دریا کی جو لہریں ہیں اس صندوق سے کھیلتے کھیلتے اس کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا اور فرعون صبح واکنگ کرتا تھا۔ جی آج لوگ موت کے خوف سے بھاگ رہے ہیں فجر سے پہلے۔ روڈا پہ دیکھو پورے لوگ ہی لوگ اور وہ بھی اچھے لوگ واکنگ۔ تو فرعون بھی واکنگ کرتا تھا اپنے ملکہ کے ساتھ۔ تو فرعون واکنگ کے لیے نکلا، اس کے ساتھ سپاہی خادم، پھر اس کی جو ملکہ تھی بی بی آسیہ بنت مزاحم، فرعون کے خاندان ہی کی تھی، ملکہ کے ساتھ نکلے، اس کی خادمائیں بھی ساتھ میں تھی۔ تو کسی کی نظر یہ صندوق پہ پڑی جو بہتے بہتے کنارے پہ آیا ہے، محل سے ٹکرا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا، سرکار وہ کچھ چیز نظر آ رہی ہے، تم بولے تو اٹھا کے لانا کیا؟ فرعون بولا اچھا لاؤ، اٹھا کے لایا۔ اب اسے جیسی کھولا ہے تو اندر موسیٰ علیہ السلام، چھوٹے سے پیارے سے بچے، بڑے حسین بڑے خوبصورت تھے۔ دیکھو اللہ کا ہر نبی انتہائی حسین اور خوبصورت ہوتا ہے، ہاں جی،
ان کے اخلاق بھی اور ان کا ظاہری جسم بھی بڑا حسین و خوبصورت. تو جیسی نظر پڑی، ارے بچہ اندر کھیل رہا ہے، فرعون کو ایک دم کلک ہو گیا کہ ارے یہ وہی تو نہیں ہے جس سے میری حکومت کو خطرہ ہے، کیونکہ عجیب طریقے سے آیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تمہیں بار بار آزمائش میں ڈالا. موسیٰ میرا احسان یاد کر، تجھے ہر مرتبہ میں نے بچایا، ورنہ تیرے دشمن کے دل میں خیال آیا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے، اس کو قتل کر دو. لیکن اللہ نے موسیٰ کے چہرے میں محبت ڈال دی تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے احسان جتایا موسیٰ ہم نے تیرے چہرے میں محبت ڈال دی تھی. ملکہ کی جب نظر پڑی، ملکہ کو بچہ بہت پسند آیا، کیونکہ ملکہ کو اولاد نہیں تھی. تم جانتے ہو نا، جس کو اولاد نہ ہو وہ بچوں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں. ہاں جی، اور ہمارے بچے ہیں، ہم بچوں کی قدر ہی نہیں کرتے. ہاں جی، ان کی تربیت کرو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد. یہ مال دولت یہ تو دھوپ چھاؤں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج نہیں ہے اللہ کل دیں گا. لیکن اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. اپنی محبت، اپنی توجہ اپنے اولاد کے لیے ضرور ہونا چاہیے. ہاں جی، بہرحال ملکہ کی نظر پڑی، بس ملکہ نے بے ساختہ اٹھایا اور چومنے لگی اور فرعون کو بتا کے کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، کہنے کی شاہ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے جی، یہ تو میری آنکھوں کا ٹھنڈک اور تمہاری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. اب انہیں اونٹ لے رہا ہے، لیکن یاد رکھو کتنا بھی ترم خرند ہے، عورت کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑتا ہے. باہر بہت پھرے گا بہادر بن کے. ہاں جی، عورت کے سامنے تو اچھے اچھے ترمخا بھی جو ہے ان کو ہتھیار ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے عجیب محبت رکھی ہے. ہاں جی، ہاں. تو فرعون نے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو. ملکہ نے کہا خبردار کوئی آگے نہ بڑھے. کہنے لگی یہ بچہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کہنے لگی یہ بچہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ بچہ ہمیں فائدہ ضرور دے گا. اور کہنے لگی شاہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اب دیکھو بچانے پہ آئے تو اللہ یوں بچاتا ہے. ہاں جی، بہرحال فرعون نے کہا ٹھیک ہے پال لینا ہے تو پال لے، میرے کو ضرورت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں ملکہ آسیہ نے ایک پیغمبر سے محبت کی، اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا. اگر فرعون بھی یہ محبت کے الفاظ کہتا اللہ اسے بھی ایمان کی دولت سے نوازتا. اس لیے اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ تمہارے خاندانوں میں ولی اللہ پیدا کرے گا. حافظ قرآن سے محبت کرو، اللہ تمہارے خاندان میں حافظ قرآن پیدا کرے گا. ہاں جی، تو ملکہ نے حضرت موسیٰ سے محبت کی، اللہ نے ملکہ کو ایمان کی دولت سے نوازا. بہرحال فرعون نے اونٹن میں کہا پال لینا ہے تو پال لے، میرے کو ضرورت نہیں. بہرحال ملکہ
اس بچے کو لے کر محل میں آئی. اب اماں رات میں ڈالی تھی نا جی، اب وہ رات گزر گئی، دن آ گیا، بھوک لگ گئی نا، اب رونا شروع کر دیے. اب بچے جب روتے نا تو ضد میں ایسا روتے، اماں کو بھی رلاتے اور بابا کو بھی رلا دیتے. جی، ماں کے دل میں بچے کی محبت باپ سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ 9 مہینے پیٹ میں اٹھائی نا اور اپنا دودھ پلایا. بچہ جب روتا نا ضد کر کے، باپ ٹینشن میں آتا ہے اور ماں سے بولتا ہے سنبھال اس کو، میں جا رہا ہوں. واہ ماں کی محبت، سبحان اللہ، کہ وہ ماں جو ہے اس بچے کو نفرت نہیں کرتی، جتنا روتا ہے اتنا ہی اپنے سینے سے لگاتی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں سب مل سکتے ہیں، ماں نہیں ملتی. جس کی ماں زندہ ہے نا وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، ہاں جی، اور جس کی ماں دنیا سے گئی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جتنا خدمت کرو گے. ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری اماں ہے. انہوں نے کیا اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری اماں ہے. کہا اس کے بعد؟ کہا امو کا، تیری اماں ہے. پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ابو کا، تیرے باپ ہے. پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا ان کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں تیرے حسن سلوک کے حقدار. تو ماں کا مقام اتنا اعلیٰ درجین ہے، ہاں جی. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں یمن سے آئے تھے. ابو ہریرہ یمنی تھے، یمن کے قبیلے دوس کے تھے. ادھر حضور جنگ خیبر کے لیے گئے تھے تو یمن کا یہ دوس کا قبیلہ مدینہ پہنچا. بہرحال ایمان لائے، لیکن ان کی اماں جو تھی نا بہت ڈینجر بڈھی، بہت ڈینجر. روز اٹھ کے حضور کو گالیاں دیتی تھی. اب انہوں سمجھاتے اماں نکو دے، میرے نبی ہیں وہ. اب وہ بڈھی جو ہے فل گالیاں دینا. ابو ہریرہ روتے تھے میں کیا کروں، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی کا حق جان سے بھی بڑھ کے ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے فرمایا نبی کا حق جان سے بھی زیادہ ہے کہ اگر وقت پڑے نبی کے لیے جان قربان کر دو. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو ابو ہریرہ روتے تھے میں کیا کروں، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں. ایک دن تو بوڑھی اتنا گالیاں دی، ابو ہریرہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ آج تو میری ماں حد کر دی. یا رسول اللہ میری اماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیے. اب نبی بھی جذبات میں تھے، ہاتھ اٹھے، فرمایا اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہم اہدی ابی ہریرہ. اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ابو ہریرہ سمجھ گئے اللہ اپنے نبی کی دعا ضرور قبول فرمائے. بس جی وہاں سے گھر پہنچے تو دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے. پریشان ہو گئے نا، کہیں ٹینشن میں آ کے گھر سے نکل کے چلی نہ گئی ہو. جب قریب پہنچے تو گھر کے اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی، یعنی ان کی اماں غسل کر رہی ہیں.
آہٹ محسوس کی، کہا ابو ہریرہ روک، وہیں پہ ٹھہر۔ ابو ہریرہ رک گئے، اب کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی۔ بہرحال ماں نے غسل سے فارغ ہو کے کپڑے بدلے اور دروازہ کھولا۔ ابو ہریرہ ڈر گئے نا، اب کیا ریئیکشن ہوتا کیا ہے کہ بڑی دی نے کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھی، ایمان لائی۔ ہاں جی، ماں ماں ہی ہوتی ہے، لیکن اماں بابا کو اتنی بات یاد رکھنا، اگر اولاد نالائق ہے نا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، بد دعا کبھی نہیں کرنا۔ ہو جی، ماں باپ کی دعا یا بد دعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کے دلوں کو نہ کو دکھاؤ، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے اماں بابا کی خدمت کرتے رہو، بیلنس رکھو، بیلنس۔ ہاں جی، اماں بابا کی بھی خدمت کرو، بیوی بچوں کی بھی جو ہے ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو بھوکا چھوڑ دیے، میں اماں کی خدمت کر رہا ہوں، یہ ظلم ہے۔ اور ماں باپ کو چھوڑ کے بیوی بچوں کی سیوا کر رہے ہیں، یہ ماں باپ پہ ظلم ہے۔ ہاں جی، بیلنس رکھو، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرو، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچے ہیں، اب بھوک لگ گئی، جو رو گئے، تو ملکہ نے کہا خادماؤں سے کسی کو یہ بچے کو اٹھا کے دودھ پلاؤ، کوئی تو بھی، نہیں تو یہ نہیں مر جائیں گا یہ بچہ بھوک سے، روتے روتے۔ اب خادمائیں جو تھی بال بچوں والی تھی، انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن کس کا بھی نہیں دودھ پی رہے، جو رو رہے۔ ملکہ نے کہا اگر اس طرح ہوا تو یہ مر جائیں گا، لہٰذا اس کو گاؤں میں لے جاؤ، شہر میں اعلان کراؤ کہ جس عورت کا دودھ یہ بچہ پی لے اسے ہم انعام سے بھی نوازیں گے، اور اسے ہم رہنے کے لیے مکان بھی دیں گے، تنخواہ بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے۔ اب خادمائیں لے کر چلی بازار میں، شہر میں اعلان کر رہی ہیں۔ اب عورتیں یہ سن کر بچے کو لے رہی ہیں اور دودھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کس کا بھی دودھ نہیں پی رہے، جو رو رہے، ضد پکڑ لی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پر ماں کے علاوہ کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو ماں نے کہا ذرا جا اپنے بھیا کا صندوق ذرا تلاش کر۔ اب انہیں دریا کے کنارے کنارے چلی، صندوق تو ملا نہیں۔ خیال آیا کہ کہیں شہر کی طرف تو نہیں لے جایا گیا۔ شہر میں پہنچی تو دیکھا پورے عورتیں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ہوشیار تھی، وہ بھیڑ کے اندر گھس گئی، دیکھا ایک شاہی خادمہ کے گود میں بچہ ہے، دیکھ لیا، ارے بھیا چھے، خوش ہوئی لیکن ایک دم اظہار نہیں کیا۔ ہاں جی، بہت ہوشیار تھی، ہلو گھسی اور بولی اجی یہ بچہ اتنا رو رہا اور کوئی عورت کا دودھ نہیں پی رہا، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں اتنی نیک ہے، کیسا بھی بچہ رہن دے اس کا دودھ ضرور پیتا ہے۔ شاہی خادماؤں کو شک ہو گیا، اسے پکڑ لیا، تو کون ہے اس کی؟ ارے بولے کوئی بھی نہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں ہمدردی کے طور سے تمہارے کو بول رہی ہے۔ اب خادمائی بھی تنگ آ گئی تھی، انہوں نے بولا اچھا جا کون سی عورت ہے بلا کے لا۔ دوڑی ہوئی گھر آئی، اماں بھیا مل گیا، اور کس کا بھی دودھ نہیں پی رہا، رو رہا، چل میرے ساتھ۔ اب ماں کو اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہوں گی؟
ماں پہنچی، بچے کو لیا، ایک سائیڈ میں ہوا تو بچے نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ بچہ اپنے ماں کا نہیں تو کس کا پئیں گا جی دودھ؟ جب دودھ پیا تو شاہی خادمائیں کہنے لگی بہن واقعی کمال ہو گیا، کس کا بھی دودھ نہیں پیا، تیرا دودھ پیا، چل ملکہ کے پاس تجھے انعام دلاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو لے کر شاہی محل میں پہنچی، خادماؤں نے کہا ملکہ کس کا بھی دودھ نہیں پیا بچہ، یہ عورت کا دودھ پیا، دیکھو بہت نیک عورت دکھ رہی ہے، ان کو کیا معلوم سگی ماچ ہے۔ ہیں جی؟ بہرحال ملکہ نے شکریہ ادا کیا، کہا بہن تیرا بہت شکریہ، تو نے میرے بچے کو دودھ پلایا۔ لے الٹا، ہیں جی؟ اور پھر کہنے لگی تو یہاں رہ جا، ہم تیرے کو رہنے کو گھر دیں گے، تنخواہ بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اماں بہت ہوشیار، ایک دم ہاں نہیں بولی، ایک دم ہاں بولتی تو شک ہو جاتا نا۔ انہوں نے کہا ہٹ، میں نہیں رہتی یہاں، میرا ہر ایک بچہ ہے گھر پہ، تمہارے کو غرض ہے تو یہ بچے کو میرے ساتھ بھیجو وہاں میرے گھر پہ۔ اب انہیں انکار کر رہی ہے اور ملکہ خوش آمد کر رہی ہے، بہن غصہ نہ کہو، ٹھیک ہے تو گھر کو لے جا، وہاں دودھ پلا، یہاں سے تنخواہ ہم تیرے کو بھیجتے ہیں وہاں تیرے گھر کو۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو کہ موسیٰ کی اماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی اور گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ بھی مل رہی ہے جی۔ یہی حال ہمارے مولویوں کا ہے جی۔ بھائی نماز پڑھنا چاہیے جی، پڑھائے تو کیا، پڑھے تو کیا ہے جی، عبادت کی عبادت ہو رہی ہے اور پھگٹ میں تنخواہ کے تنخواہ مل رہی، یہ اللہ کا احسان ہے یہ ہے جی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کے پاس رہے تقریباً 3 سال تک، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب واپس لا کے پہنچائی ہے تو ملکہ نے پھر اپنے شہزادوں کی طرح سے پالا ہے۔ 27 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح سے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت بازار میں پہنچے، اور اس زمانے میں لوگ دوپہر میں کھانا کھا کے سو جاتے تھے۔ علی غفلۃ من اہلھا، بستی والے دوپہر میں کھانا کھا کے سو جاتے تھے، اسے بولتے ہیں قیلولہ جی۔ اور یہ قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر سو جانا، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے جی۔ ہمارے آقا بھی تھوڑی دیر دوپہر میں کھانا کھا لے کے آرام فرماتے تھے۔ قیلولہ بولے تو کیا، خلیل کے معنی تھوڑا، قیلولہ بولے تو تھوڑے میں بھی تھوڑا، ہاں جی۔ کھانا کھا کے ذرا سستی آتی، دیکھو تھوڑی دیر سو جانا، آنکھ کھلی ختم قیلولہ۔ اب ہمارا قیلولہ ہیلولہ رہتا، جو سوئے رہے بم مارتی گھر والے، آجی اٹھو جی، آجی اٹھو جی۔ یہ قیلولہ دوپہر میں سونا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تاکہ رات میں تہجد کے لیے اٹھنے پر طاقت حاصل ہو، فریش ہو جائے، اس لیے۔ بہرحال لوگ سب سو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، مزدور، وہ ایک فرعونی سردار سے بحث کر رہا ہے، کیونکہ فرعون کے جو سگے تھے نا وہ بڑے بڑے عہدوں پہ تھے وہ۔ تو ایک فرعونی سردار اسرائیلی مزدور سے بحث کر رہا ہے۔ وہ اسرائیلی مزدور نے موسیٰ کو دیکھا، اسرائیلی اتنا جانتے تھے کہ موسیٰ
ہمارے خاندان کی ایک عورت کا دودھ پیے ہیں، یعنی دودھ کا ہمارا رشتہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ خون کا بھی رشتہ ہے۔ بہرحال وہ اسرائیلی مزدور نے موسیٰ کو آواز دی، کہا دیکھو نا جی کتنا ظلم کر رہے ہمارے پہ یہ۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور فرعونی سردار سے کہا کیوں رے یہ غریباں پہ اتنا ظلم تم کیوں کر رہے؟ انہوں نے الٹا جواب دیا، انہوں نے بولا جا رہے ہمارے بادشاہ کے پاس پڑا ہوا ہے، پھگٹ کھا رہا اور ہمارے کو سمجھا رہا گا بیٹے۔ الٹی بات کر دی۔ موسیٰ نے کہا کیوں؟ بتاؤں کیا ہاتھ بیٹا؟ انہوں نے بولا تو کیا بتاتا؟ اٹھا کے جو مارا ایک گھونسا، ایک گھونسے میں الٹ کے جو گرا تو دمش نکل گیا اس کا۔ ایک بات یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام کی جو ہیڈ تھی نا 10 گز کی تھی، اور موسیٰ کی لاٹھی بھی 10 گز کی تھی، اور موسیٰ گٹھیلے جسم کے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے معراج کی شب میں موسیٰ کو دیکھا کہ ان کا جسم جو کسا ہوا جسم تھا۔ کسا ہوا جسم لے تو پہلوانی ورزش کے بعد جسم جو ہے کسا ہوا ہوتا ہے، ورنہ بعض رہتے موٹے چرمرے کے تھیلے کے جیسے۔ کسا ہوا جسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ ایسے جیسے WW رہتے نا، بہت طاقتور تھے۔ اچھا غصہ بھی بہت تھا، بہت جلالی۔ ہاں جی، اب اسے بول رہے ارے ظلم نکو کو رے غریباں پہ۔ انہوں نے بولا جا رہے تو کون بولنے والا؟ ہمارے بادشاہ کے پاس پڑا ہوا ہے بیٹا، پھگٹ کھا رہا، ہمارے کو سمجھا رہا کیا؟ موسیٰ نے کہا کیوں رے ہاتھ بتاؤں کیا تیرے کو؟ انہوں نے بولا جا رہے تو کیا بتاتا؟ اٹھا کے مارا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک گھونسے میں انہیں مری گیا، اس کی جان نکل گئی۔ اب وہ مزدور ہوشیار بیٹا، انہیں بھاگ گیا، کہاں میرے کو مارتے تھے کیا ہے بول کے، انہیں بھاگ گیا۔ اب یہ گھونسے میں مر گیا۔ بعد میں خیال ارے یہ کیا ہوا بھئی میرے ہاتھ سے؟ قال هذا من عمل الشیطان، یہ کیا حرکت ہو گئی؟ بہت پچھتایا اور پھر سیدھا محل کو واپس آیا۔ اب وہ لاش پڑی ہوئی ہے، کسی نے دیکھ لیا، فرعونی خاندان کے آدمی نے، انہوں نے جا کے فرعون کو بولا سرکار ایک اپنے خاندان کے کسی آفیسر کو کسی نے مار دیا۔ فرعون نے کہا قاتل کو تلاش کرو، ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ اب جو تلاشی ہو رہی گاؤں تلاشی، بغل میں بچہ گاؤں میں ڈھنڈورا ہے، جس کو تلاش کر رہے انہوں فرعون کے محل میں پورا گاؤں ڈھونڈ رہے، کہاں ملتا۔ اچھا خیر وہ دن گزر گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ایسے ہی واقعہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی گھومتے گھومتے پھر بازار میں چلے گئے، تو وہی مزدور ایک دوسرے فرعونی آفیسر سے بحث کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہی یہ وہ ہے نا، یہ جسے مظلوم سمجھ کے موسیٰ علیہ السلام نے ایکشن لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے وہ آفیسر بدماش نہیں ہے، مزدور بدماش ہے بیٹا، روز اس کے لڑائیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کیوں رے روز روز جو ہے لڑائیں کرتا کیا؟ انہیں پہلے ہاتھ دیکھا تھا موسیٰ کا، انہیں ڈر گیا، کہنے لگا موسیٰ آج کیا میرے کو مار دیتا کیا؟ کل ایک کو مار دیا تھا نا تو۔ بس اتنا بولتے ہی وہ آفیسر جو تھا فرعونی انہیں بھاگ گیا، سیدھا فرعون کے پاس جا کے بولا سرکار کوئی اور نہیں قاتل، اور تم جیسے پال لیے نا وہ موسیٰ ہی قاتل ہے۔ فرعون نے کہا مجھے پہلے سے شک تھا اس کے بارے میں۔ فرعون نے حکم دیا موسیٰ جہاں ہے اسے گرفتار کرو کہ اسے ہم قتل کر دیں گے۔ اب ادھر وارنٹ چھٹ گیا، ادھر موسیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیوں گھوم رہے، شہزادے ہیں نا، شہزادے تھے، گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ تو ایک ہمدرد فرعون کے درباریوں میں سے وہ موسیٰ کو ڈھونڈتے پھر رہا،
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج انی لک من الناصحین. انہیں بھاگ لیتے آیا، موسیٰ کو دیکھا تو کہا موسیٰ دیوانے بھاگ یہاں سے، تیرے بارے میں قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے، میں تیرا ہمدرد ہوں، فوراً یہاں سے بھاگ جا ملک چھوڑ کے. آپ زندگی میں کبھی گاؤں چھوڑ کے گئے تھے نہیں. 3 سال اماں کے پاس رہے، 27 سال فرعون کے محل میں شہزادے رہے. اچانک مصیبت آ گئی نا، تو حضرت موسیٰ جس حال میں تھے اس حال میں بھاگنا شروع کر دیا. کدھر جانا، کہاں جانا، کوئی منزل نہیں، کوئی راستے کا پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جان بچانا تو فرض ہے نا. اب بھاگنا شروع کر دیے، لے بھاگ. اور راستہ کون سا ملا؟ مدین کا راستہ، جارڈن کے راستے پہ چلے. تقریباً 13 دن تک بھاگتے رہے. اچھا پہلے سے پلاننگ ہوئی تو پیسے تو بھی رکھتے جیب میں، توشہ تو بھی لیتے نا جی. اچانک مصیبت آئی، جیب میں پیسے نہیں، ساتھ میں توشہ نہیں، بھوکے بھاگ رہے. پتے توڑتے تھے، چباتے تھے، پانی پیتے تھے، بھاگتے تھے. 14ویں دن پہنچے ہیں مدین کے باہر ایک کنواں تھا. کنویں پہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. حضرت موسیٰ جا کر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، دعا کر رہے ہیں، ربی بما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار تو آج جو بھی خیر مجھ پر نازل کرے، آج میں تیرا بڑا محتاج ہوں. کیونکہ آگے کہاں جانا، کوئی منزل نہیں معلوم، کوئی پہچان کا نہیں، کوئی سگا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں. اچھا واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں قتل کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے. آگے کہاں جانا، منزل کا پتہ نہیں ہے، پریشان ہیں. اللہ سے دعا مانگی، ربی بما انزلت الی من خیر فقیر. جو بھی خیر نازل کی اللہ میں اس کا محتاج. پھر نظر پڑی کہ چرواہے ڈول رسی سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے. 2 جوان لڑکیاں ذرا دور ہٹ کے اپنے بکریاں کو سنبھال رہی. بکریاں پانی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ 2 جوان لڑکیاں ان کو روکے ہوئے ہیں، اپنے بھیڑ بکریوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام سوچے سب پانی پلا رہے جانوروں کو، یہ لڑکیاں جو ہے جانوروں کو روک رہے کیوں، پانی کیوں نہیں پلا رہے. پھر دوسرا خیال آیا کہ جوان بچیاں ہو کر یہ جانوراں چنارا اچھا ہے کیا جی، ان کے گھر میں کوئی مردہ نہیں ہے کیا یہ کام کرنے کو. بہرحال پھر خیال آیا ہمدردی کا، مدد کرنا چاہیے. جھاڑ کی چھاؤں میں سے اٹھ کے آئے، ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، تم کون ہو اور تمہارے بکریاں کو روکے ہوئے کیوں ہو. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے نہیں جاتے، ہم بیچ میں غیر مرداں کے جا کے اپنے بکریاں کو پانی نہیں پلاتے. یعنی باحیا لڑکیاں تھیں وہ. انہوں نے کہا کہ سب جانے کے بعد ہم پلاتے، بچا ہوا پانی نیچے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی مردہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنے. انہوں نے کہا ہاں بس ہمارے والد کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے بابا بہت عمر ہو گئی ان کی، بہت کمزور بوڑھے ہیں، ان کو آنکھوں کو برابر دکھتا نہیں، چل نہیں سکتے، لہذا ہم مجبور ہیں، مجبوری سے ہم یہ بکریاں چرانے کو آئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا لاؤ آج تمہاری بکریوں کو پانی میں پلاؤں. ہمدردی کا جذبہ. نبی بہت شفیق مہربان ہوتے ہیں مخلوق پر. بہرحال ہمدردی کے جذبے سے کہا لاؤ تمہاری بکریوں کو میں پانی پلاؤں. ڈول رسی لے کے آگے بڑھے.
اب وہ مقامی چرواہی جو تھے نا، مقامی، انہوں دیکھے یہ نیا دکھ رہا بیٹا، ہاں، ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اٹھا کے وہ ڈھکن جو تھا نا کنویں پہ رکھ دیا۔ وہ ڈھکن وزنی تھا، 4 پہلوانہ اٹھاتے تھے۔ انہوں بولے ٹھیک ہے، ہمدردی ہے نا، یہ ڈھکن ہٹا کے پلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی طاقت تھی، اکیلے اٹھائے، اکیلے اٹھا کے بازو میں رکھا، ڈول رسی لٹکائی، اور 3-4 جھٹکوں میں پورے بکریاں کو پانی پلا کے سیراب کر دیا۔ اب وہ بچیاں جو ہے بکریاں لے کے گھر کو چلے گئے۔ ان کے بابا نے پوچھا بیٹی ہو آج جلدی آ گئی، کیا بکریوں کو پانی نہیں پلایا؟ کہا جی بابا پلائے۔ ایک اجنبی نیک آدمی نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم پہ رحم کھا کے۔ یہ بڑے حضرت پیغمبر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، کافی عمر ہو گئی تھی۔ یہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام صفورہ، چھوٹی کا نام صفیرہ تھا۔ اچھا، انہوں نے محسوس کیا ایک اجنبی نے ہم پہ احسان کیا۔ نبی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ چھوٹی بیٹی سے کہا جا اور اس اجنبی مسافر کو بلا کے لا، یہ کہنا ہمارے بابا تمہارے کو بلا رہے، تم جو ہمارے بکریاں کو پانی پلائے نا، ہمارے بابا اس کی اجرت تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے چھوٹی والی بہت ہوشیار تھی، وہ آئی اور بڑے حیا کے ساتھ اس نے اپنا جو دوپٹہ تھا اس کا نقاب اپنے چہرے پہ لیا، آنکھوں کے نیچے سے نظریں جھکی ہوئی، کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ او اجنبی مسافر، ہمارے بابا تمہارے کو بلا رہے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کے جو احسان کیا ہے، ہمارے بابا تمہارے کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اب انہوں بھی نبی ہیں، نبی بھی کس کا احسان نہیں لیتے، لیکن سوچا کہ اللہ کی طرف سے یہ گولڈن چانس ہے، یہ اور جی کوئی پہچان کا نہیں نا جی، اور اوپر مرڈر کیس ہے ان کے، مرڈر کیس، پکڑ وارنٹ، اب جانا کہاں، کوئی منزل نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، بس اسی کو غنیمت سمجھا، بھائی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس لیے یاد رکھو اللہ ہر بندے کو زندگی میں ایک گولڈن چانس ضرور دیتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ایسے چانس سے اگر فائدہ اٹھا لیے رہے زندگی بن جاتی ہے، اور اگر ہوشیاریاں کرے زندگی پر بم مارتے بیٹھو۔ ہاں جی، اللہ ہر بندے کو ایک موقع دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے، کہ اچھی بات ہے چل۔ وہ لڑکی چلی آگے آگے، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، تو وہ ہوا کی زور سے وہ بچی کے پنڈلیوں سے کپڑا ذرا ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ بڑے باحیا تھے، اللہ کا ہر نبی بڑا باحیا ہوتا ہے، اور انہوں نے فرمایا لڑکی روک، میرے پیچھے پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں۔ ہیں جی، اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کے خیانت سے بھی واقف ہے، اور دلوں میں چھپا ہوا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ بہرحال گھر پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی بچیوں سے فرمایا مہمان کو پہلے کھانا کھلاؤ۔ یاد رکھو مہمان آیا تو پوچھو نہ کو کھانا کھاتے کیا، کھائے کہ کھا کے آئے ہوں گے، یہ حیدرآبادی نخرے نہ کو۔ مہمان نوازی یہ ہے، مہمان آتی کچھ نہ کچھ پیش کر دو، اسے پوچھو نہ کو۔ ہاں جی،
اچھا، اور مہمان بھی جھوٹے باتیں کرتے ہیں. کھانا کھائیں گے کیا؟ نہیں میں اب بھی کھایا. ابے ہوٹل کھلی چ نہیں اتنے جلدی، کہاں سے کھا کے آیا؟ جھوٹے باتیں بھی نہ کرو. اور مہمانوں کو جھوٹ بولنے کا موقع بھی کئی کو دے رہے جی. ہاں جی، جو محاضر ہے پیش کرو، چائے پیش کرو یا پھل فروٹ یا کھانا پیش کرو. ہاں جی، ادب یہی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں سے فرمایا کہ بچیوں مہمان کے لیے کچھ کھانا پیش کرو. بہرحال حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا کھا لیا. اب پوچھا اچھا بتاؤ تم کون ہو، یہاں کیسے آئے اور کہاں جانا ہے؟ اب دیکھو، کسی پریشان حال کو کوئی ہمدرد مل جائے انہیں اپنا کلیجہ نکال کے پیش کرتا ہے. ہاں جی، اس لیے یاد رکھو، اگر تمہیں کوئی مخلص دوست ملے اس کی قدر کرو ہمیشہ، ورنہ یہ دنیا دھوکے بازوں سے بھری ہوئی ہے. ہاں جی، تمہیں مخلص دوست ملے معمولی باتوں پہ کرکریاں نکو کرو، قدر کرو. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پوری داستان بیان کر دی، اور پھر وہ بھی بیان کیا کہ مجھ پر فرعون کا ایک مرڈر کیس ہے، میں واپس نہیں جا سکتا اور آگے میری کوئی منزل نہیں. حضرت شعیب نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ ڈرو نہ کو، وہ ظالم سے تم بچ گئے، کیونکہ یہ ہمارا ملک فرعون کا نہیں ہے، یہاں فرعون کا حکم نہیں چلتا. اب رہ گئی یہ بات کہ تمہاری منزل کیا ہے. ابھی باتیں چل رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. وہ دونوں بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی بابا کے پاس، اس میں سے ایک ہوشیار بول پڑی. قالت احداہما یا ابت استاجرہ. کہ چھوٹی والی ہوشیار انہوں نے بولی ابا اب ہم کب تک بکریاں چرانا جی، اب ہماری عمر اب بکریاں چرانے کی نہیں ہوتی، اس لیے بابا ان کو نوکر رکھ لیو نا بکریاں چرانے کو. قالت احداہما یا ابت استاجرہ. ابا ان کو نوکر رکھ لیو نا. اور پھر ایک بات بڑھ کے بولی ان خیر من استاجرت القوی الامین. میں بولوں بہترین نوکر کون سا رہتا ہے؟ جس میں دو صفات ہو وہ بہترین نوکر ہے. ایک طاقتور ہو، جو کام بولے انہیں کر سکنا، وزن اٹھاؤ بولے تو وزن اٹھانا، یعنی طاقتور ہونا. اور دوسرے امانت دار ہونا. ہاں تو بعض نوکراں طاقتور رہتے کاما کرتے لیکن وہ سیٹ کے دکان میں گھونس بول کے لگ جاتے اندر سیٹ کو پورا کھا کے نکل جاتے. ہاں جی، ایماندار بھی ہونا اور طاقتور بھی ہونا. اب ایک بہت ایماندار ہے لیکن اتنا سکی مریم ہے، وہ سکی مچھلی، اٹھتا ہی نہیں، کیا فائدہ اس سے. ہاں جی، ان خیر من استاجرت القوی الامین. کہنے لگی بابا بہترین نوکر وہ ہے طاقتور بھی ہو، امانت دار. اب کسی کے بارے میں اس کی خصوصیات جاننا، اس کے لیے ایک عرصہ اس کے تر رہنا پڑتا نا جی. تو بابا کو بہت غصہ آیا اور میں تجھے کیسے معلوم؟ اس نے کہا بابا ٹینشن نہ کو لو، وہ کنویں کا جو ڈھکن تھا نا 4 آدمی اٹھاتے، انہوں اکیلے اٹھائے، معلوم ہوا طاقتور ہے. اور میں آتے وقت جب ہوا کا جھونکا چلا، پنڈلی سے کپڑا ہٹا، انہوں نے کہا اے لڑکی رک، پیچھے چل. اس سے معلوم ہوا امانت دار بھی ہے. تو بابا کو سمجھ میں آیا
بابا نے کہا موسیٰ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج. کہا موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے پاس نوکری کرو تو میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں. بھئی کوئی اجنبی جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، آپ نہیں رکھ سکتے نا جی. تو حضرت شعیب نے فرمایا موسیٰ میں تمہیں گھر داماد رکھنا چاہتا ہوں. ہاں جی، اب لوگ سوال پوچھتے ہیں موسیٰ گھر داماد رہ سکتے کیا؟ ہاں جی، اور رہ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام 10 سال گھر داماد رہے، لیکن نوکری بھی کرے وہاں. کیا؟ ماموں کے بکریاں چرائے. تو حضرت شعیب نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں اور تم 8 سال تک میرے پاس نوکری کرنے کا ایگریمنٹ کرو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. اگر 10 سال نوکری کرے نا، یہ 2 سال بڑھ کے تمہاری طرف سے ایکسٹرا ہوں گے. معاہدہ 8 سال کا کرنا اور 10 سال کرے تو بہت اچھا ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. میں تم پہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا. حضرت موسیٰ سوچے اب میں جاؤں کہاں؟ یہ بہترین یہاں گھر بھی مل رہا، داماد بھی بن جا رہا ہوں، نوکری بھی مل جا رہی، تو نوکری چھوکری دونوں مل رہی تو اب جاؤں کہاں؟ موسیٰ نے کہا مامو جان میں تیار ہوں. ہاں جی، میں ایگری کرتا ہوں. حضرت شعیب نے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل. ہمارے معاہدے پر اللہ ہی نگہبان ہے. بہرحال دوسرے دن ڈیوٹی پہ چڑھے نا حضرت. آپ بکریاں چرانے کو ڈنڈا ہونا نا، بکریاں کو پھلیاں جھڑانے، پتے جھڑانے اور جی نگرانی کرنے کو. حضرت شعیب نے اپنے بیٹی سے فرمایا وہ جو وہاں عصا ہے وہ لا. وہ بچی ایک لائی. فرمایا یہ نہیں، وہ دوسرا لائی. موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جاؤ بکریاں چراؤ، ڈیوٹی پہ جاؤ. یہ لاٹھی حضرت آدم جنت سے لے کر آئے تھے. یہ جنت کے درخت آس کی تھی. یہ آدم کے بعد ان کے بیٹے کے پاس پہنچی، پھر ان کے بیٹے کے پاس ہوتے ہوتے یہ میراث کے طور سے حضرت شعیب تک پہنچی تھی. یہی وہ جنتی لاٹھی تھی کہ موسیٰ جب زمین پہ ڈالتے تو سانپ بن جاتی تھی، اور اٹھاتے تھے تو پھر لاٹھی رہ جاتی تھی. اسی لاٹھی کو سمندر پہ مارا تھا تو 12 راستے بنے تھے. اسی لاٹھی کو پتھر پہ مارا تھا تو 12 چشمے اس سے نکلے تھے. ہاں جی، یہ لاٹھی جنت کی درخت آس کی لاٹھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال نوکری کرے یا 10 سال؟ ایک یہودی نے ایک صحابی سے پوچھا. صحابی بولے کیا ہے کہ بھائی میرے کو نہیں معلوم. پھر اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ وہ یہودی میرے کو پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال نوکری کرے یا 8 سال؟ حضور نے فرمایا تم جواب نہیں دیے. کہا حضور میرے کو نہیں معلوم. حضور نے فرمایا نبی کبھی بھی جو ہے اعلیٰ ترین چیز کو اختیار کرتا ہے. حضور نے فرمایا برابر تولنا انصاف ہے اور جھکتا تولنا نبی کا طریقہ ہے. ہاں جی، اس لیے یاد رکھو اگر بیپاری ہے نا، کپڑے کے بیپاری ہے، 2 میٹر کپڑا پیسے لیے تو وہاں سے کٹ نہ کو کرو، تھوڑا ایک انگلی تھوڑا اور زیادہ بڑھا کے پھر کٹ کر کے دو. ہاں جی، یہ نبی کی سنت ہے تمام انبیاء کی. اسی طرح ترکاری بیچنے والے ہیں، 1 کلو کے پیسے لیے 1 کلو تول دو.
اوپر سے 1-2-4 مرچاں اور زیادہ ڈالتا. گوشت کے بیپاری ہیں, 1 کلو کے گوشت کے پیسے لیے, ہاں جی صحیح تولو, اور بعد میں ایک چھوٹی سی ہڈی بھی ڈال دو اپنی طرف سے. ہاں جی, پہلے زمانے میں لوگ ڈنڈیاں مارتے تھے, کبھی اوپر نہیں آئے بیٹے, ہمیشہ پریشان. اب بعد میں ان کی اولاد, ان کی سمجھ میں آیا, دیندار بن گئی, تو اللہ نے اتنی برکت دی, اب حاجہ ہی حاجہ ہو گئے ان میں. ہاں جی, تو نیت اچھی رہی نا, اللہ برکت عطا فرماتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال نوکری کی. اسی زمانے میں حضرت موسیٰ کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت صفورہ سے ہوا. بڑی سنجیدہ, بڑی سمجھدار تھی, بڑی, ان سے نکاح ہوا اور اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. بیٹے کا نام رکھا جیرسون. جیرسون. تو بولے کہ ایسا کیسا نام رکھے, تمہاری ہماری زبان توڑی ہے, وہ ان کی زبان کا نام ہے. وہ 10 سال ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کا ماموں, اب 10 سال ہو گئے نا تمہارے ایگریمنٹ کے. اب میری اماں یاد آ رہی, میرا بھائی ہارون یاد آ رہا, اب میں جاتا ہوں وطن کو اپنے. شعیب علیہ السلام فرما جاؤ, یہ توشہ تمہارا ساتھ میں لے جاؤ, یہ بیوی بچے. ہاں جی, اب حضرت شعیب نے ان کو کچھ بکریاں تحفے میں دی. 8 سال کے تو وہ ایگریمنٹ کے تھے, اوپر 2 سال ایکسٹرا نوکری کرے نا, تو جتنے بچے اس میں پیدا ہوئے اتنے پورے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر ماموں جان خوشی سے دے رہے نا تو داماد کو لینا جائز ہے. اب ہمارے خشک مولویاں مفتیاں, یہ حرام وہ حرام, جہیز لینا حرام, سسرے کا مال لینا حرام, بھیک مانگ کے لینا حرام ہے. یہ مسئلہ اتنا صحیح ہے. لیکن اگر وہ ہدیے میں دے رہے, تحفہ دے رہے, تو ہدیہ حرام کیسا ہوتا جی؟ ہاں جی, اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں, مسئلہ پوچھنا ہے نا جوان مفتیاں سے نہ کہو, ہمارے جیسے بڈھوں سے پوچھو. چھٹاک علم کو 1 کلو عقل ہونا پڑتا ہے. صلاحیت اپنی جگہ, لیکن تجربہ اس صلاحیت میں اور چاند لگا دیتا ہے. ہاں جی, تو بہرحال اگر ماموں جان خوشی سے دے رہے نا, لے لو. اچھا, کوئی اپنا باپ بیٹی کو دے رہا ہے, وہ حرام کیسا ہوتا جی؟ ہاں جی, بیٹی کے گھر گرہستی کے لیے اگر باپ کوئی چیز دے, وہ حرام کیسا ہوتا ہے؟ ہاں جی, اور تو باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے ہدیہ ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ رواج کے طور سے نہیں. اب رواج تو بن گیا اور اس کا پریشر جو پڑتا ہے نا, تو اس کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا. لیکن اگر محبت سے کوئی دے رہا نا, وہ ناجائز نہیں ہوتا. یاد رکھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے کچھ بکریاں تحفے میں دی, کچھ مینڈیاں تحفے میں دی. اب وہ لے کے چلے. 2 راستہ آ گیا, تو ادھر مصر کو جانے کے بجائے دوسرے راستے کو لگ گئے. رات کا وقت, اندھیرے اور سردی رات, بیوی پھر حاملہ ہے, پریشان ہو گئے. حضرت موسیٰ نے چخماق کے پتھر لیے, ان کو رگڑا, تو پتھر بھی اتنے سرد ہو گئے, اس میں آگ نہیں لگی. پریشان ہو گئے. اتنے میں نظر دوڑائی, ایک پہاڑ پہ ہرے درخت پہ آگ جل رہی تھی. خوش ہو کر بیوی سے کہا, انی آنست نارا, تم یہیں پہ رکو, مجھے آگ نظر آئی ہے. ضرور وہاں کوئی آگ جلاتے بیٹھا ہوں گا, تو وہ راستے سے واقف ہوں گا, راستہ بھی پوچھ لیتا ہوں, اور کچھ انگار وہاں سے لے کے آتا ہوں. یہاں پہ اپن لکڑیاں کو انگار لگا کے رات بھر سیکتے بیٹھیں گے, اور صبح اجالا ہونے کے بعد اپن اپنے گاؤں کو جائیں گے. آگ لینے کو گئے, وہ آگ نہیں تھی, وہ اللہ کا نور تھا بشکل نار. اس میں سے آواز آئی,
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی تھی. قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. کہا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، معلوم اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں. بکریاں چراتے چراتے موسیٰ ایسا بغل میں لگا کے یوں کھڑے ہوتے تھے جیسے چرواہے کھڑے ہوتے نا، ہائٹ سے شان سے کھڑے ہوتے تھے، بکریاں چرتے رہتے تھے. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي. اللہ بکریاں بھوکی ہو جاتی نا تو ببول کے پھلیاں بھی جھڑاتا ہوں، پتے بھی جھڑاتا ہوں. صرف اتنا پوچھے تھے کیا ہے، لاٹھی بولنا تھا نا، اتنے لمبے جواب آتے جا رہے. اس وجہ سے کہ محبوب سے جب ہم کلام ہو وہاں مختصر کلام فصاحت کے خلاف ہوتا ہے، وہاں تو طویل کلام ہی فصاحت کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں. فرمایا اور کیا بولوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. اللہ بہت دوسرے کام لیتا ہوں اس سے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، القیہا یا موسیٰ، ڈال نیچے. اب نیچے ڈالتے ہی ایک دم سانپ بن گئی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھن پھن کر رہا. موٹا سانپ ہو گیا، آنکھیں لال انگار کی جیسی چمک رہی اس کی. موسیٰ ہوں میرے بھائی بھاگ. اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑ اس کو، ڈر مت. اب بہرحال نبی بھی انسان ہوتے نا جی، سانپاں کے اپنے دوست ہوتے کیا؟ ہاں جی. حضور نے فرمایا ہماری ان کی دشمنی شروع سے ہے، اب تک چل رہی ہے. دو میں سے جس کو موقع ملا انہیں وار کرتا. اس لیے حضور نے فرمایا قتل الموذی قبل الایذاء، تکلیف پہنچانے والے کا انتظار نہ کرو، انہیں وار کریں گا تو پھر ماروں گا. یہ وار کرا تو زندہ ہی نہیں رہتا مارنے کو. ہاں جی. تو بہرحال حضرت موسیٰ بھاگ. اللہ نے فرمایا پکڑ. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرا پیغمبر ڈر رہا، میرے ہوتے ہوئے ڈر رہا، پکڑ اس کو. اب موسیٰ وہ کمبل کا چوغا پہنے ہوئے تھے، آستینہ بڑے بڑے رہتے اس کے. اب حکم تھا اللہ کا. اب وہ آستین میں ہاتھ اندر لے کے یوں پکڑنے کو جا رہے. جبرائیل آئے، کہا یہ کیا؟ ان کا انہیں کاٹا تو پھر کیسا کرنا. جبرائیل کا اوپر سے کاٹا تو ارے یہ بات بھی ہے. آنکھیں بند کر کے گپ بول کے پکڑتی لاٹھی بن گئی. اللہ نے فرمایا ایک نشانی تیرے نبی ہونے کی. پھر فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. اپنا ہاتھ ڈال کے نکال. ہاتھ ڈال کے بغل سے نکالے، سورج کے جیسا چمک رہا ہے. واپس کر دیے جیسے کہ ویسے. اللہ نے فرمایا یہ دوسری نشانی ہے. پھر کہا جا فرعون کے پاس. ارے اس کا تو مرڈر کا کیس ہے، انہیں میری بات بعد میں سنتا، پہلے میرے کو مار ڈالتا ہے. اللہ نے فرمایا تو ڈر نہ، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں ہوں نا ساتھ میں. جا تو سمجھا اس کو، انہیں نافرمانی کر رہا، اسے بولنا کیوں رے، سدھرتا کہ نہیں سدھرتا. ہاں جی. موسیٰ نے کہا اللہ میری زبان میں لکونت ہے، میرے دل میں تنگی ہے. اللہ میرا بھائی ہارون ہے بڑا بھائی، وہ فصیح اللسان ہے، اللہ اس کو بھی نبی بنانا. ہم دونوں مل کے جاتے ہیں. لیو فری دیے تو میرے بھائی کو بھی دو. دنیا میں موسیٰ کے جیسا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا کہ موسیٰ کی سفارش پہ اللہ نے ہارون کو پیغمبر بنا دیا. جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جا ہارون کے پاس اور اسے خوشخبری دے تیرے بھائی موسیٰ کی وجہ سے میں نے تجھے نبی بنایا ہے. استقبال کے لیے مصر سے باہر نکل،
موسیٰ آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اب دونوں مل کے جاؤ, دونوں بھائیاں, ڈرو نہ کو, اننی اسمع, میں سنتا رہوں گا اور میں دیکھتا رہوں گا, جاؤ دونوں جاؤ. بہرحال فرعون کے پاس پہنچے. فرعون کو ایک اللہ کے دین کی دعوت پیش کی. اس نے کہا وارے واہ, میں خود رب ہوں گا تمہارا رب چھوٹا ہوں گا, میں سب سے بڑا ہوں, انا ربکم الاعلی. اب یہاں سے دشمنی پیدا ہو گئی. آگے اور تفصیلات آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. وقت مکمل ہو گیا. ہاں جی, باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. اور ایک درخواست آپ سے ہے, یہ جو انتظامات کر رہے ہیں نا ہمارے امام صاحب, کیا نام ان کا, مولانا سراج ندوی, یہ بیچارہ اکیلا پڑ گیا. ذرا آپ سے گزارش ہے ان سے ذرا ملتے رہو. بھائی کیا ضرورت ہے تمہارے کو, ہاں جی, ذرا ان کا تعاون کرو. ہاں جی, اللہ تمہارے کو مال بہت دیا ہوں گا, اگر خیر کے کام میں خرچ ہو تو تمہارے لیے آخرت کا سودا ہے. خرچ کرو اللہ کے دین کے واسطے, قرآن کی خدمت کے واسطے. ایک ضرورت نہیں رہتی تو کم سے کم ان کا تعاون کریں گے انشاءاللہ. ذرا بعد میں مل کے پوچھو بھئی ہمارے کچھ خدمت ہم کر سکتے ہیں کیا, ہم سے کیا ہو سکتا ہے. ہاں جی, بھئی کوئی بھی کام جو ہے اجتماعی اگر ہو تو سہولت ہو جاتی, آسان ہو جاتے. ایک آدمی کر رہا, دوسرے جو ہے خالی دیکھ رہے بولے تو, ہاں جی. تو ہمارے مولانا سراج ندوی سے بعد میں مل کے پوچھو بھئی تمہاری کیا ضرورت ہے, ہماری کیا خدمت ہونا ہے. ہاں جی, انشاءاللہ اس سے یہ مجلس پھر کنٹینیو رہ سکتی, نہ تو یہ مجلس جو ہے آگے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ بند ہو کے پھر شروع ہو گئی ہے. اب کوشش کرو قرآن کی تکمیل تک یہ محفل کی رونق اللہ قائم رکھے. ہاں جی, بہت سے پرانے حضرات تفسیر میں حاضر ہوتے تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے. دعا کریں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے. آپ حضرات کی عمروں میں بھی اللہ خوب برکت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں, دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما, قرآن کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما, ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما. یا اللہ ایمان والوں کی جانوں کی, مالوں کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما, ایمان والوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت